نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی۔ صوم کا لغوی معنی رک جانا، حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے، بچنے کے، ہر چیز موجود ہے، لہٰذا اللہ کا حکم نہیں تو کھا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر کھا نہیں سکتا تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جائز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں نہ کہوں تو تو نہیں کھا سکتا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ روٹی ہے، کھانا، گوشت، فریج میں ہر چیز پڑی ہے، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے کہ تو نہیں کھا سکتا؟ جائز چیزیں تیرے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تو سارا کچھ سامنے ہے، کھا نہیں سکتا۔ تو میری بہنوں، اصطلاح شریعت میں روزے کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر قسم کے مفطرات سے رک جانا روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی متقی نہ ہو سکا تو سمجھے کہ وہ روزے کا حقیقی مقصد نہ پا سکا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میری بہنوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خوبصورت الفاظ میں اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کاہے کا روزہ ہے جب اللہ کی رضا والا کام تو کیا نہیں، روزہ رکھ کر دغا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کم توڑ رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے چل اس میں سے 10 دے گے یا 20 دے گے، اللہ کی رضا کے لیے پکا دیں گے۔ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا وہ بجا ہی نہیں لا رہا۔ مقصد روزہ ہے، مطلب کہ لعلکم تتقون، روزہ رکھ کر تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیے ہیں، وہ کام تم روزہ رکھو گے تو وہ کام تم چھوڑ دو۔ کیوں؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار بن جا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 2 عورتیں حاضر ہوئیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کچھ کھجوریں دی کھانے کے لیے۔ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو روزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ کا روزہ نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک برتن دیا، فرمایا اس میں کہہ کرو، اس میں خون اور گوشت کے کچھ لوتھڑے تھے کہہ میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کہتی ہو کہ میرا روزہ ہے، حالانکہ تم نے ابھی فلاں کی غیبت کی ہے۔ جب بندہ مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ مسلمان بھائی کا مردے کا گوشت کھاتا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ تو میری بہنوں، جب بندہ روزہ رکھ کر
गीबत भी करे, चुगली भी करे, हराम का माल भी खाए, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने से कोई गर्ज नहीं है। कहते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, हम भी कहते हैं रोज़ा फ़र्ज़ है। क्यों फ़र्ज़ है? लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ने इसलिए फ़र्ज़ किया कि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा अमीरों या गरीबों पर फ़र्ज़ नहीं है, मुतलिक सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ था। मैंने किसी हदीस पाक में पढ़ा नहीं कि रोज़ा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के ज़माना में तो दफ्तर थे ही नहीं, या रोज़ा वो रखे जो एसी में बैठता है। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के दौर से लेकर हज़रत बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊँट चराने जाते थे, चरागाह में छोड़ने भी जाते और जाके लेके भी आते थे। सारे अपने हाथ से काम करते थे। हज़रत बिलाल अपने हाथ से मज़दूरी करते थे, और जब रमज़ानुल मुबारक जाने का वक़्त होता तो महबूब के दर पर खड़े होकर सहाबाए किराम अर्ज़ करते, महबूबा दिन नहीं भरा, दिल करता है रब सारा साल रमज़ान दे दे। हम सारा साल रोज़े रखें। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज तो नौजवान नस्ल है, कहती है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरी बहनों, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हम सब को शफा दे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी आजमाइश से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी आजमाता है कि करोड़ों की जायदाद होती है, लेकिन वो उसमें से दुनिया की नेमतों में से खा कुछ नहीं सकता। एक आदमी को देखा गया है, करोड़ों की जायदाद है, लेकिन कहता है कि आटा का छान जो होता है बस मैं वो खा सकता हूँ, दुनिया की कोई नेमतें मैं नहीं खा सकता। लोगों की मुरब्बों की तादाद में ज़मीनें होती हैं, बंगले होते हैं, हर तरह की जायदाद होती है, लेकिन जी वो ड्रिप पे होते हैं, ड्रिप के साथ वो जी रहे होते हैं। दुनिया की नेमतें खा नहीं सकते, लेकिन आज वक्त है, आज जवानी है, आज रब के अहकाम पे पूरे उतरें। खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने सेहत दी है, और अल्लाह ने फिर फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोज़े रखो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो मेरी बहनों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने महबूब से इश्क दे। आज तेरे पास मैदा है जो हज़म कर सकता है, ज़ुबान है जो निकल सकती है, दांत हैं जो चबा सकते हैं। अगर कल को वो ना रहे तो तू क्या कर सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता। आज इन लम्हों को गनीमत जान और अपने रब के हजूर आ जा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं, यानी इसका लग़वी माना है कि किसी अरादी फ़ाल से बाज रहना या रुक जाना। ये सब्र का महीना है। अब ये नहीं कि रोज़ा रख लिया, अल्लाह क्या फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका अजर दूँगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ा रख लिया और हर बंदे से कहते फिरते हैं कि मुझे रोज़ा बड़ा लगा हुआ है, मुझे रोज़ा बड़ा लगा हुआ है। तो मेरी बहनों, रोज़ा तुमने किसके लिए रखा? तुमने रब के लिए रोज़ा रखा। अल्लाह ने खुद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। तूने अपने खुदा के लिए रोज़ा रखा। बंदे को बताता फिरता है, क्या उसने तेरी भूख और प्यास में कमी कर देनी है? उसने कमी नहीं करनी। ये सब्र का महीना है, और सब्र का अजर क्या है? जन्नत है। इसलिए जब रोज़ा रखे तो किसी को बार बार ये ना कहे मुझे रोज़ा लगा हुआ है, मुझे रोज़ा लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब्र करें कि अल्लाह ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है। रवायात के मुताबिक रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म दूसरी हिजरी में हुआ। तो मेरी बहनों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے پھر اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، خواہ ساری عمر روزے رکھتا ہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبیدہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈال کس چیز سے پھٹ جاتی ہے؟ فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں کرنا، گناہ کا کام کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ کتنے ہی روزہ دار ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور رات کو قیام سے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا اور دوزخ کی خلاصی کا ذریعہ ہے۔ اس کو بھی روزے دار کے برابر کا ثواب ملے گا، جبکہ روزے دار کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، حیا دے، رزق حلال دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر طرح کی آفات، مصیبتوں، پریشانیوں، مہلک بیماریوں، شرک و بدعت سے محفوظ رکھے اور ظالموں کے خلاف صالح